بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو 50واں سبق ہے اسم منصوب۔ اسم منصوب اس اسم کے آخر میں نسبت کے لیے یا مشدد اور اس سے پہلے کسرہ زیادہ کرنے سے جو اسم بنتا ہے اس کو اسم منصوب کہتے ہیں۔ یہاں سے اس کی تعریف ہے۔ اسم منصوب کس کو کہتے ہیں؟ اسم مثلا مکہ، مکہ نام ہے، اسم کے آخر میں، آخر یہاں ہے۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہ پڑے اور آپ کو یاد رہے۔ اسم کے آخر میں نسبت کے لیے، اسم کے آخر میں نسبت کے لیے یائی مشدد لگا دی، مشدد اور اس سے پہلے کسرہ مکی اور ہا کو حذف کریں گے، اور یعنی اسم کے آخر میں نسبت کے لیے، نسبت سے مراد یہ ہے کہ اس کی طرف آپ نسبت کریں کہ یہ مکہ کا رہنے والا ہے، اور یا یہ چیز مکہ میں پیدا ہوتی ہے، یا اس کی نسبت آپ مکہ کی طرف جس طرح کی بھی کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مکی یون۔ تو ابھی یا مشدد اس سے ماقبل کسرہ زیادہ کرنے سے جو اسم بنتا ہے، ابھی مکہ اسم ہے، اس کے آخر میں نسبت کے لیے یائی مشدد اور اس سے پہلے کسرہ زیادہ کرنے سے، یائی مشدد اور اس سے پہلے کسرہ، یہ ہا جو ہے یہ گر جاتا ہے، تو مکی یون، مکی یون، اسم کے آخر میں یائی مشدد اس سے قبل کسرہ، اس سے جو اسم بنتا ہے مکی یون، مکی یون۔ تو اب یہ مکیون اس کو اسم منصوب کہتے ہیں۔ یہ مکیون جو ہے یہ ابھی یہاں پر ہم لکھیں گے مکی یون، مکہ مکی یون۔ تو ابھی یہ اسم منصوب ہے اور یہ اسم ہے، یہ اسم ہے مکہ۔ اسم کے آخر میں یائی مشدد یعنی نسبت کے لیے یائی مشدد اور اس سے ماقبل کسرہ زیادہ کرنے سے جو اسم بنتا ہے اس کو اسم منصوب کہتے ہیں۔ اس اسم کو اسم منصوب کہتے ہیں، اس کو نہیں، اس کو اسم منصوب کہتے ہیں۔ اسم کے آخر میں نسبت لگانے سے یہ معلوم ہوتا ہے، ابھی اس کا فائدہ کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ نسبت یائی نسبت لگانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی شے کا، اس کے ساتھ کسی شے کا تعلق ہے۔ مثلا ہم کہیں کہ بغداد، بغداد یہ شہر کا نام ہے، شہر کا نام ہے بغداد۔ تو اسم کے آخر میں یائی مشدد لگائے اور اس سے پہلے کسرہ ہو، بغدادی یون کسرہ ہو، تو اس نسبت کے، اور یہ یا کس کے لیے ہو؟ نسبت کے لیے ہو، تو اس اسم کو اسم منصوب کہتے ہیں۔ ابھی اس نسبت کا کیا مطلب ہے کہ نسبت لگانے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شے کے ساتھ کسی شے کا تعلق ہے۔ مثلا بغدادیون، تو بغدادیون اگر آدمی کے نام کے ساتھ لگے کہ فلان بغدادیون، یا فلان پاکستانیون، فلان افغانیون، فلان عربیون، تو یہ یا نسبت یا اس سے یا تو معنی یہ ہے کہ یہ بغداد کا رہنے والا ہے، سعودی کا رہنے والا ہے، پاکستان کا رہنے والا ہے، انڈیا کا رہنے والا ہے، یا یہ چیز جو ہے اگر کتاب وغیرہ ہو یا کوئی مٹیریل ہو، جو بھی چیز ہو، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز وہیں پر پیدا ہوتی ہے، یا یہ بندہ جو ہے وہی کا رہنے والا ہے۔
تو مکیون بغدادیون، تو یہ چیز بغداد کی پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ ابھی اگر ہم ہندیون کہیں تو ہند کا رہنے والا یا ہند کی پیدا کی ہوئی چیز، ہند کے پیدا کی ہوئی چیز، یہ نسبت ہے کس کی طرف؟ ہند کی طرف نسبت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر رجل کے ساتھ یہ ہندیون لگ جائے، فلان ہندیون، تو اس کا مطلب ہے کہ ہند کا رہنے والا ہے۔ اگر کوئی چیز ہو، قلم ہو، مثلا میں کہوں کہ قلم ہندیون، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ انڈیا میں بنتی ہے، یہ مارکر انڈیا میں بنتا ہے۔ یہ بورڈ جو ہے اگر میں کہوں سبورۃ ہندی، یا یہ سبورہ جو ہے یہ ہند کا بنا ہے، سبورۃ پاکستانی یا سبورہ یہ بورڈ جو ہے پاکستان کا بنا ہے۔ کتاب ہندیون، یہ ہندی کا کتاب ہے۔ تو اس طرح یہ نسبت کے لیے ہے، یا نسبتیہ اس کو کہتے ہیں۔ صرفیون، یہ صرف ہے اصل میں، صرفن۔ ابھی اس کے ساتھ ہم نے یا نسبتیہ لگا دیا آخر میں، یا مشدد، اور آخر میں زیر لگا دیا، تو ہم کہیں گے صرفیون۔ اس اسم کے آخر میں یا مشدد لگایا اور اس سے پہل زیر لگایا نسبت کے لیے۔ اس کا مطلب ہے اگر کسی کا نام، کسی کو آپ کہیں کہ صرفیون، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ علم صرف جاننے والا، جو علم صرف جانتا ہے اس کو کہتے ہیں صرفیون۔ تو یا یہ نسبت کے لیے۔ نحویون، نحو، تو ابھی نحو جو ہے، جو لوگ نحو جانتے ہیں اس کے ساتھ رجل، مثلا میں کہوں کہ رجل تو آخر میں یا مشدد لگائیں گے، اور ما قبل پر زیر لگائیں گے، اور یہاں پر یہ آئے گا رجل نحویون، علم نحو جاننے والا آدمی۔ تو ہم جان چکے ہیں کہ اسم کے آخر میں اگر نسبت کے لیے مشدد لگائی جائے اور اس سے پہلے کسرہ زیادہ کرنے سے جو اسم بنتا ہے اس کو اسم منصوب کہتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی شے کا تعلق ہے، جیسے بغدادیون، یعنی بغداد کا رہنے والا یا بغداد کی پیدا کی ہوئی چیز، اور یا ہند کا رہنے والا یا ہند کی پیدا کی ہوئی چیز۔ تو یہ تو یا نسبتیہ کے بارے میں ہے کہ یا نسبتیہ کی تعریف کیا ہے، اس میں منصوب کی تعریف کیا ہے، یہ اس میں منصوب کی تعریف ہے، یہاں سے یہاں تک یہ اس میں منصوب کی تعریف ہے، اور پھر یہاں سے یہاں تک نسبت کے معنی کہ نسبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے نسبت۔ ابھی نسبت کے چند قاعدے لکھے جاتے ہیں، الف مقصورہ کے اور الف ممدودہ کے، ہے بہت سارے قاعدے لیکن یہ دو ہم ذکر کرتے ہیں۔ الف مقصورہ جو یا کی طرح لکھا جاتا ہے، اور الف ممدودہ جو اس طرح لکھا جاتا ہے۔ تو یہ الف ممدودہ اور یہ الف مقصورہ۔ ابھی یہ ہے کہ جب کلمے میں تیسرے اور چوتھی جگہ پر واقع ہو تو واو سے بدل دیا جاتا ہے۔ اس الف مقصورہ کو واو سے بدل دیں گے، واو سے بدل دیں گے، اس لیے کہ 1 2 3 اور چوتھی جگہ پر ہے 1 2 3 4، یہ الف مقصورہ جو ہے چوتھی جگہ پر ہے، تو اس کو بدل دیں گے واو سے۔ تو عیسیٰ، مثلا عیسیٰ، اور اس الف کو بدل دیں گے واو سے، عیسیٰ وی، اور یہ نسبتیہ لگائیں گے آخر میں اور اس میں زیر دیں گے، تو یہ ہے عیسیٰ ویون۔ مولا، لا، اس کو بدل دیں گے اس الف مقصورہ کو واو سے، تو مولا آخر میں یہ مشدد لگائیں گے نسبتیہ، اور اس کو ماقبل مکسور کر دیں گے مولا ویون، تو بن گیا مولا ویون، اور عیسیٰ ویون، اس طرح بن گیا۔
لیکن اگر یہ 5ویں جگہ پر ہو، یہ الف مقصورہ یہ 5ویں جگہ پر ہو، تو جب 5ویں جگہ پر ہو تو اس کو گرا دیں گے، جب یا نسبت یا لگائیں گے تو اس کو گرا دیں گے۔ مصطفیٰ اس طرح ہے، تو پھر مصطفیٰ رہ گیا اور یا مشدد آخر میں لایا، اور یہاں پر زیر اس ما قبل حرف کو ہم زیر دیں گے، مصطفیون مصطفیون۔ اگر آپ کہیں کہ یا تو یہ بھی ہے تو یا مشدد ہے، پھر 3 یا ہو جائیں گے، تو 3 یا، یہ الف آخر میں یہ جو ہے یہ گر گیا، یہ یا نہیں ہے بلکہ یہ الف ہے آخر میں، یہ یا نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ مشدد ہم نے لگا دیا اور زیر کس کو دیا؟ فا کو۔ مثلا اس طرح مصطفیٰ، ابھی یہ یا ہے آخر میں جو الف ہے، الف مقصورہ جو یا کی شکل پہ لکھا گیا ہے، اس کو ہٹا دیں گے ہم، یا مشدد آخر میں لگائیں گے، یہ مشدد آخر میں لگائیں گے، اور فافر جو زبر باقی رہ گیا ہے اس کو ہم زیر دیں گے اور اس کو ہٹا دیں گے، مصطفیون، تو کیا بن گیا؟ مصطفیون۔ یہ تو قاعدہ ہے الف مقصورہ کا۔ الف ممدودہ کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ الف ممدودہ کا دوسرا الف کون سا ہے؟ یہ جو حمزہ ہے، دوسرا الف یعنی حمزہ، اس لیے کہ الف اس طرح لکھا جاتا ہے اور حمزہ اس طرح لکھا جاتا ہے، تو اس حمزہ کو واو سے یہ حمزہ جو ہے یہ واو سے بدل جاتا ہے، سماء، تو سماء، اس کو ہم بدل دیں کس سے؟ واو سے، آخر میں یا مشدد لگائیں گے نسبت کے لیے، واو کو زیر دیں گے، سماویون، تو عیسیٰ سے عیسویون، مولا سے مولویون، مصطفیٰ سے مصطفیون، اور سماء سے سماویون، تو یہ ہے الف مقصورہ اور الف ممدودہ کے قاعدے اس میں منصوب میں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔